بسم اللہ ولہ الحمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ توجہ کے لیے ماہ رمضان میں نے عنوان قرار دیا ہے انسان و انسانیت۔ انسان خود اپنے ہی بارے میں کیا سوچتا ہے، کیا سمجھتا ہے، اور واقعاً خود اس نے اپنے کو سمجھا بھی ہے نہیں سمجھا ہے۔ میں نے کل تک یہ بات بتائی تھی کہ انسان نے انسان کی تعریف کی ہے حیوان ناطق سے، یعنی بولتا ہوا جانور، لیکن ہمارے دور میں ایک عالم ربانی علامہ جوادی آملی نے انسان کی تعریف کی ہے کہ حی متعلہ، وہ زندہ وجود جو خدا کی تلاش میں ہے، خدا جو ہے، اللہ کی جستجو کرتا ہے۔ انسان کی فطرت میں اللہ ہے۔ ذرا سے ایک عنوان سے آپ سوچیں، مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہر مسلمان عقائد میں پہلا عقیدہ کہتا ہے توحید۔ توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ ایک ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ پہلا عقیدہ اللہ ایک ہے کیوں مانا جاتا ہے؟ پہلا عقیدہ اللہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہے۔ یہ دنیا، یہ کائنات اللہ کے بغیر نہیں ہے، پہلے اللہ ہے پھر یہ کائنات ہے۔ پھر دوسرا عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ بہت سارے نہیں ہیں، ایک ہے، لیکن سارے مسلمانوں میں پہلا عقیدہ توحید ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ خود اللہ انسان کی فطرت میں ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے اس فطرت پر انسان کو خلق کیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کو نہیں بھی مانتا ہے تب بھی پریشانیوں میں وہ اس طرف رجوع کرتا ہے۔ چھٹے امام کے زمانے میں ایک شخص نے اللہ کے بارے میں گفتگو کی کہ اللہ ہے۔ امام نے اس کو حدیث قرآن سے نہیں سمجھایا، عقلی اعتبار سے سمجھایا، اس لیے کہ وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں تھا۔ کہا کہ بتاؤ کہ کبھی تمہارا سمندر کا سفر ہوا ہے، کشتی میں سفر کیا؟ کہا ہاں۔ کہا کبھی کشتی میں سواری کے بعد جب تم سمندر میں گئے تو طوفان آیا اور کشتی مثلاً پلٹ گئی، تباہ ہو گئی؟ کہاں ایسا بھی ہوا۔ تم کو کوئی سہارا ملا جس کے سہارے سے تم کنارے تک آئے، تبھی تو آج زندہ ہو؟ کہاں ہاں۔ یہ بتاؤ کہ تمہیں جو سہارا ملا تھا، جس سہارے سے آ رہے تھے، کیا اس میں ڈر نہیں لگتا تھا کہ ہم ڈوب بھی سکتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا پھر بھی کیا تمہارے دل میں گنجائش نہیں تھی کہ کوئی بچا بھی سکتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا وہی جس کو آخری لمحے بھی انسان سہارا مانتا ہے وہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی اللہ ہے۔ اس کو آپ جس عنوان سے بھی نام لے سکتے ہیں، وہی رب ہے۔ اس نے سر جھکایا، تسلیم کیا کہ ہاں انسان کی فطرت میں اللہ کا وجود ہے۔ تو انسان وہ زندہ وجود ہے جو اللہ کی جستجو میں رہتا ہے۔ اس لیے آپ کو کوئی مذہب اور ملت کا اس میں اللہ کا وجود پایا جاتا ہے، اللہ کو مانتا۔ اب وہ کیسا اللہ مانتا ہے، کس طرح کا اللہ مانتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ میں آج صرف انسانیت کی طرف چونکہ لے کر کے جانا ہے، لہٰذا میں اس رخ کی طرف آپ کو لے کے چلوں کہ خدا پا لینے کے بعد انسان میں صفات خدا کی جھلک پائی جانی چاہیے۔ اور ہمارے ہاں اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، تم سب کو اخلاق الہی سے متخلق ہونا چاہیے، اللہ کے اخلاقیات تمہارے وجود میں ہونے چاہیے، وہ صفات۔ مثلاً اللہ رحیم ہے، وہ اس کی ایک صفت ہے، ہمیں بھی رحم ہونا چاہیے۔ وہ کریم ہے، ہمارے اندر بھی کرم ہونا چاہیے۔ وہ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، کسی کو معاف کرنے کا جذبہ ہمیں بھی ہونا چاہیے۔ یقیناً ہم اس مرتبے پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں، یعنی ہم رب یا خالق و مالک تو نہیں بن سکتے ہیں، مگر اس کی اس صفت کو اپنے اندر ضرور کسی حد تک لا سکتے ہیں۔ اگر انہی صفات کو انسان ایک مرحلے تک لے کر کے آ جائے، واقعاً ایک حد تک لے کر کے آ جائے، تو اسی بنیاد پر انسان کو کہا جانے لگتا ہے کہ انسانیت اس میں پائی جاتی ہے،
ارے کسی ایک صفت کے پا لینے کے بعد آدمی جو خالی کسی کے رحم کو دیکھ کر کے آدمی کہتا ہے ارے کیا انسان ہے. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام عام طور سے کہے جاتے ہیں، جبکہ دعائے جوشن کبیر میں 1000 نام ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے کام اور اس کے صفات ہیں، اور ان کے سب کی جھلک اپنے اندر ہونی چاہیے ہے. اگر وہ جھلک آ جائے تو یقیناً انسان شکل و صورت سے آگے بڑھ کر کے انسانیت کی معراج پہ پہنچ سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.